بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب سلطنتیں تلوار سے نہیں بلکہ عدلیت اور دعا سے قائم ہوا کرتی تھیں۔ اس دور میں ایک وسیع و عریض سلطنت تھی، مگر اس کے کنارے پر ایک چھوٹا سا گاؤں واقع تھا جہاں مٹی کے گھر، سوکھے درخت اور غریب لوگ آباد تھے۔ اسی گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہ تھی، نہ زمین، نہ مال، نہ خاندان۔ اس کے پاس صرف ایک پرانا سا لباس، ایک لکڑی کی لاٹھی، ایک چھوٹا سا تھیلا اور اللہ پر کامل یقین تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنستے، کچھ ترس کھاتے اور کچھ حقارت سے منہ موڑ لیتے، مگر یوسف کبھی کسی سے شکو نہ کرتا۔ وہ روز فجر کے وقت اٹھتا، وضو کرتا، دعا مانگتا اور پھر سفر پر نکل جاتا۔ کبھی کسی گاؤں میں رات گزارتا، کبھی کسی مسجد کے صحن میں اور کبھی کھلے آسمان تلے۔ اس کا اصول سادہ تھا، جو ملا شکر، جو نہ ملا صبر۔ فقیر کی نیکی۔ ایک دن یوسف ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا۔ سورج سروں پر آگ برسا رہا تھا اور زمین تپ رہی تھی۔ راستے میں اسے ایک زخمی شخص ملا جس کے کپڑے قیمتی تھے مگر حال برا۔ وہ شخص پیاس سے نڈھال تھا۔ یوسف نے اپنے تھیلے میں دیکھا، اس کے پاس صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا پانی تھا جو اس کی پوری دن کی خوراک تھی۔ اس نے بغیر سوچے وہ سب اس زخمی کو دے دیا۔ زخمی شخص نے حیرت سے پوچھا، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ یوسف نے مسکرا کر جواب دیا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم اس وقت مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ وہ زخمی شخص دراصل اسی سلطنت کا بادشاہ ہارون تھا جو شکار کے دوران دشمنوں کے حملے میں زخمی ہو کر بچھڑ گیا تھا، مگر یوسف یہ نہیں جانتا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کی آزمائش۔ کچھ دیر بعد شاہی سپاہ وہاں پہنچی اور بادشاہ کو پہچان کر لے گئی۔ جاتے وقت بادشاہ نے یوسف سے کہا، اگر کبھی دربار آؤ تو میرا نام لینا۔ یوسف نے صرف اتنا کہا، اگر اللہ نے چاہا۔ وقت گزرتا گیا۔ سلطنت میں حالات خراب ہونے لگے۔ وزیروں میں لالچ بڑھ گیا، قاضی بکنے لگے اور عوام ظلم کا شکار ہو گئے۔ بادشاہ ہارون بیمار رہنے لگا۔ حکیم ناکام ہو گئے، دعائیں بے اثر لگنے لگیں۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا، ایک فقیر اندھیرے میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، جس دن فقیر کی بات نہ سنی جائے اس دن تخت ہلنے لگتا ہے۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھا اور فوراً حکم دیا، اس فقیر کو تلاش کیا جائے جس نے میری جان بچائی تھی۔ فقیر دربار میں۔ کئی دنوں بعد یوسف کو دربار لایا گیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، پاؤں ننگے، مگر چہرے پر سکون تھا۔ دربار کے لوگ ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، یہی وہ انسان ہے جس نے میری جان بچائی تھی۔ پھر بادشاہ نے یوسف سے کہا، جو مانگو گے ملے گا، سونا، زمین، منصب۔ یوسف نے سر جھکا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت میں کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ انصاف کریں تاکہ لوگ فقیر نہ بنیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کا فیصلہ۔ اسی دن بادشاہ نے یوسف کو اپنے قریب رکھا۔ وہ اس سے مشورے لینے لگا۔ یوسف نہ سیاست جانتا تھا نہ سازش، مگر وہ حق اور باطل میں فرق جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ ظالم وزیر نکالے گئے، قاضی بدلے گئے، غریبوں کو حق ملا، مگر یہ سب وزیروں کو پسند نہ آیا۔ سازش اور جلاوطنی۔ ایک رات وزیروں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ محل پر قبضہ ہو گیا۔ بادشاہ قتل کر دیا گیا۔ یوسف کو زنجیروں میں جکڑ کر شہر سے باہر پھینک دیا گیا۔ لوگ سمجھے کہ فقیر کا قصہ ختم، مگر اصل کہانی تب شروع ہوئی۔ عوام کی بغاوت۔ بادشاہ کے ظلم کے بعد نئے حکمرانوں نے ٹیکس بڑھا دیے، خون بہایا اور دین کا نام بیچنا شروع کر دیا۔ عوام تنگ آ گئی۔ لوگوں کو یاد آیا جب فقیر یوسف تھا، امن تھا۔ لوگ جوک در جوک یوسف کے پاس آنے لگے۔ اس نے کسی کو جنگ کا حکم نہیں دیا، بس کہا، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ خود راستہ بنا دے گا۔ فقیر سے بادشاہ۔ ایک دن عوام نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیروں کو نکال دیا گیا۔ لوگ یوسف کے قدموں میں بیٹھ گئے، ہمیں تمہارا بادشاہ چاہیے۔ یوسف رو پڑا، میں فقیر ہوں۔ لوگوں نے جواب دیا، ہمیں تخت پر فقیر چاہیے، ظالم نہیں۔
यूं यूसुफ को बादशाह बनाया गया। फकीर बादशाह। यूसुफ ने ताज पहना मगर सादा लिबास न छोड़ा। महल में ऐश नहीं आया, इंसाफ आया। इसने ऐलान किया, बादशाह भी कानून के नीचे होगा। कोई भूखा नहीं सोएगा, दीन बेचा नहीं जाएगा। सल्तनत खुशहाल हो गई। लोग आज भी कहते हैं वो फकीर था इसीलिए बेहतरीन बादशाह था।